اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 وعلی آلہ وصحبہ۔ سارے حضرات کھڑے ہو کے شہزادہ غوث الورا دے استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڈ شریف، شہزادہ حضور غوث الورا، 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 محافظ عقیدہ ختم نبوت پیر سید علی جنید الحق شاہ صاحب گیلانی، شہزادہ حضور غوث الورا، شہزادہ حضور غوث الورا، شہزادہ حضور غوث الورا، شہزادہ حضور غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، ہاتھ بلند کر کے شہزادے کا استقبال کرو۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ میں مودبان نے گزارش کرسا اور بلا تاخیر قبلہ پیر صاحب دا خطاب لاجواب شروع ہو رہا ہے۔ جو ابا پنڈال دے دائیں بائیں کھڑے ہو انہوں نے گزارش ہے برائے مہربانی سامنے تشریف رکھو اور سامنے بیٹھ کے شہزادہ حضور غوث الورا دی زیارت بھی کرو اور آپ دے ملفوظات عالیہ بھی سنو۔ جس عقیدت دے نال، محبت دے نال، احترام دے نال تسی دور دراز دا سفر کر کے گھراں تو چل کے اپنے بستر چھڈ کے تسی اس پنڈال وچ آ گئے ہو، تو ہن مہربانی سر ادب دے نال، احترام دے نال پنڈال دے تشریف رکھو۔ جڑے احباب کھڑے ہو سارے احباب بالخصوص جڑے دائیں بائیں کھڑے انہوں نے گزارش ہے ذرا سامنے بیٹھ بیسو، تسلی دے نال تسی زیارت بھی کر لے سو اور آپ دے ملفوظات عالیہ بھی سن سو۔ مبارکباد دے مستحقین آج دی محفل دے بانیان اور ابا وزیر شام حضور شہنشاہ غوث العظم شہنشاہ بغداد سیدنا و آقانا و مولانا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے علوم دے وارث، مولا علی دے علوم دے وارث، نور نظر لخت جگر سیدنا پیر میری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے سامنے جلوہ گر ہیں۔ میں نہایت ادب کے نام گزارش کروں گا آل نبی اولاد علی محافظ عقیدہ ختم نبوت شہزادہ حضور غوث الورا الحاج حضرت علامہ پیر سید علی جنید الحق شاہ صاحب گیلانی اپنے ملفوظات عالیہ دے نال سارے گروپ و اذہان کو منور فرمان کے دوسری نہایت ادب و احترام دے نال ہاتھ بلند کر کے اور آواز بلند کر کے آپ دے خطاب کی قبل ایک نعرے کا جواب دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى كمل أتباعه من الصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. درود شریف بابا سے بلند پڑھ لیں. آج کی اس پررونق پربہار خوشگوار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دور دراز کے علاقوں سے اور قریب کے علاقوں سے تشریف لانے والے جملہ حاضرین و سامعین کرام، بالخصوص آج کی اس محفل پاک میں موجود سادات کرام، علماء ذی احتشام اور غلامان مصطفیٰ، حضرات، محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہوتا ہے، اس کی عنایت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ انسان اللہ کے محبوب کی یاد میں میلاد النبی کا انعقاد کرتا ہے. سبحان یہ محافل کوئی اگر کہے کہ بے ذوق انسان اس میں آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ان محافل کو محبت والے محبت کے ساتھ منعقد کرتے ہیں اور سننے کے لیے بھی محبت والے لوگ. سبحان اللہ بے شک. تو جس کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے محبوب سے محبت ہو اور اللہ کے محبوب کے محبوبوں سے محبت ہو، یہ آپ دیکھیں نا، آج یہ کیا وقت ہو چکا، تقریباً 9 بج چکے ہیں، رات کا یہ پہر ہے، سردی عروج پر ہے، اور آپ تمام حاضرین محفل
آج اس پنڈال میں موجود ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کسی کو پوچھو کہ فلاں کام تم کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ محبت رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو محبت جو ہوتی ہے وہ اپنے اظہار کا طریقہ خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ اس کو کسی محب کو محبت کرنے کا انداز سکھایا نہیں جاتا کہ یوں کرو یوں کرو۔ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کی محبت میں اس کا دل محبت کے اس مقام پر پہنچا ہوتا ہے کہ اس کی زبان، اس کے حرکات و سکنات ان سے محبوب کی محبت کا اظہار خود ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگرچہ آج سردی ہے، ارد گرد سردی ہے، لیکن اس پنڈال میں جو لوگ موجود ہیں ان کے دلوں میں جو محبت و عشق رسول کی گرمی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے آج کے اس ماحول کو گرم کر رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرین کرام، میں آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا میرے مرشد کریم، میرے دادا جی حضرت سیدنا شاہ عبد الحق گیلانی قدس سرہ العزیز تشریف لائے، ان کے بعد میرا آنا ہوا۔ حضرات دربار شریف پر حاضر ہوتے رہے، دعوت نامہ لے کر بہت سے لوگوں نے دعوت دی، لیکن مصروفیات ہوتی ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں معذرت کرتا رہا۔ اس دفعہ احباب نے، دوستوں نے نہایت محبت سے اور نہایت ہی اصرار کیا کہ اس دفعہ آپ نے آنا ہے۔ تو جس محبت سے انہوں نے اظہار کیا، میں انکار انہیں نہیں کر سکتا۔ بھئی ہم تو محبت کے ہی لوگ ہیں۔ محبت سے کوئی بلاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا مالدار ترین بندہ کھڑا رہے گا، اس کے دل میں محبت نہیں ہے، نہیں جائیں۔ ہاں، ہم اپنی مرضی کے ہیں، ہم قدر شناس ہیں۔ آپ کو ہم سے محبت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ تو حضرات، محبت، آج محبت کی ہی بات ہوگی۔ بات چل پڑی ہے، اتفاق ایسا ہے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی محبت کا ذکر ہے، تو بات میں محبت کی کر رہا ہوں۔ محبت سے دعوت دی، میں بھی محبت سے آ گیا۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا کہ ہے میرے پاس اور کیا یارو، ہے میرے پاس اور کیا یارو، الفتیں بانٹنے کی عادت ہے۔ تو آپ، یہ میں الفتیں بانٹنے آیا۔ حضرات کرام، بلا تاخیر میں نے جو آیت قرآنیہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قل، محبوب آپ فرما دو۔ بھئی اگر اللہ خود یوں ہی کہہ دیتا، قل کا لفظ استعمال نہ فرماتا، تو بات میں وزن میں کمی آتی نہیں،
کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ بغیر کل کہے، یعنی آیت کریمہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے کل کیوں فرمایا؟ اللہ کہہ دیتا، فرما دیتا ان کنتم تحبون اللہ، حرف ان سے بھی اس جملے کا آغاز ہو سکتا تھا، لیکن محبوب کو کہا محبوب حکم میرا ہے، زبان تیری ہے، حکم دینے والا میں ہوں، سنانے والا تو ہے۔ قل کا کیا معنی؟ فرما دیجیے، امر کا صیغہ ہے۔ تو امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیم دینا چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی لفظ بھی بغیر کسی فائدے کے نہیں ہے، ہر لفظ کا، ہر حرف کا اس کے اندر حکمتوں کا سمندر ہے۔ تو قل کے اندر جو اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں، اگرچہ بہت سی حکمتیں ہیں، اس میں ایک جو بنیادی حکمت ہمیں ملتی ہے، ہمیں تعلیم ملتی ہے، کیا کہ جو لوگ اللہ تک بغیر نسبت رسول پہنچتے ہیں، بغیر نسبت رسول جو لوگ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ میں فرما رہا ہوں، زبان میرے محبوب کی ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت امت مسلمہ کو واضح ہو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں۔ فرمانا کیا ہے؟ حکم کیا فرمائیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ کی محبت کے مدعی ہو، دعویٰ انسان کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے میں اللہ کا محب ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے اگر مدعی میری محبت کے بنتے ہو تو محبوب کو فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں فاتبعونی، کہ پھر میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یہ چابی ہے محبت رسول کی۔ بغیر محبت و عشق رسول رسائی اللہ تک حاصل نہیں کر سکتا انسان۔ تو یہ پہلا حکم فرمایا کہ ایک کام کرو، کیا؟ مجھ سے اگر محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اب یہ تو حکم ہو گیا، اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو نوازنے والا ہے، ستار ہے، عیب پوشی کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ حکم دے کر اس کی آگے جزا بھی بتائی ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو اس کے بدلے میں یعنی اللہ فرماتا ہے میں تمہیں کیا انعام دوں گا۔ پہلی چیز جس کا ذکر اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، بھئی محبت تم میرے محبوب سے کرو گے، اتباع تم میرے محبوب کی کرو گے، اس کے بدلے میں کیا تمہیں دوں گا؟ میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔
بھئی اگر یہیں تک اللہ رک جاتا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو اللہ کہے یہ میرا محبوب ہے. بھئی اس سے بڑی بات کوئی ہے نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ کے حکم کو جب آپ اس کی تکمیل کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ آپ سے اخروی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں فلاں فلاں نعمتیں عطا فرماؤں. نماز آپ اسی لیے پڑھتے ہیں. تو جو لوگ صحیح معنوں میں جن کا دل ایمان کی دولت سے منور ہوتا ہے، وہ عبادت اللہ کی صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں یوم قیامت یا جنت میں ہمیں فلاں فلاں نعمتیں ملیں گی. نہیں، وہ عبادت کرتے ہیں رضائے خداوندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ کو ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے راضی کرتا ہے. مالک ہے نا، ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے لگا ہوا ہے. مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکامات فرمائے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر چلتے ہوئے یہ سب ہم کام کرتے ہیں. اسی طرح ہندو ہیں، برہمی لوگ ہیں، وہ کوئی غار میں بیٹھا ہے، وہ اپنے بھگوان کو اپنی انداز سے صانع کائنات کو، کائنات کے بنانے والے کو کی عبادت کر رہا ہے. اسی طرح عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، مقصد سب کا ایک ہے. کیا مقصد ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا. تو اللہ اس آیت کریمہ میں یہ انسان کو تعلیم دے رہا ہے کہ تم جو مجھے ڈھونڈ رہے ہو، تم مجھے تلاش کر رہے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو. دیکھیں، محبت کا تقاضا ہوتا ہے. محبت دو چیزوں سے ہوتی ہے، یا کسی کی صورت سے محبت ہوتی ہے، بڑا خوبصورت شخص ہے، یا اس سے محبت ہوئی صورت دیکھ کر، یا کسی کی سیرت سے محبت ہوتی ہے، کسی کا کردار، حسن اخلاق دیکھ کر لوگ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے. تو مجھے بتائیں، اللہ کی کوئی صورت ہے؟ اللہ کی کوئی صورت ہے؟ بھئی یا میں پنجابی وچ بولا ہیں، میں سوچیا کہ پہلے اردو وچ بیان کراں، لیکن لگنا ہے کہ گل پنجابی تو بغیر نہیں چلنی. ٹھیک ہے؟ تو حضور نے فرمایا نا، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگاں نال انہاں نی ذہنی سطح نے مطابق گل کرو. میں کوئی لکھنؤ وچ تے نہیں بیٹھا، کوئی دلی تے نہیں بیٹھا، تے اگر اتھے ہویا تے بقول داغ دلوی کا آنا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. ایسی بات نہیں ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. شہزادہ حضور غوث الورا، شہزادہ حضور غوث الورا، شہزادہ حضور غوث الورا. سبحان اللہ. تے میاں چنو والے ہو، میں آیا ہے تھے پہلی دفعہ
لیکن آ کے ماں محسوس ہویا ہے کہ میں محبت والے میں آیا. میں آقا نے دیوانیاں نے درمیان آیا. اللہ تساں خوش رکھے. تے گل میں کر رہے ہیں محبت صورت اور سیرت نہ لونی ہے. اللہ نے کوئی صورت ہے؟ بولو بھئی نہیں. اللہ تساں نظر آیا ہے؟ نہیں. تے اللہ اگر نظر نہیں آیا یا اللہ نہ کردار اس انداز نال ساڈے سامنے نہیں تے پھر انسان اللہ نال محبت کی نہیں کرے. بھئی جو چیز تسی دیکھی نہیں، جس نے بارے، جس نے اخلاق، جس نہ کردار کما حق ہو تو تسان سامنے نہیں. میں لفظ آکھا ہے کما حق ہو، اس پہ غور کرے ہو یہ علماء سے. تے انسان پھر محبت کی نہیں کرے. تے اللہ فرما رہے ہیں اس آیہ کریمہ وچ کہ اے او بندے جو متلاشی ہے اللہ نی محبت دا، جو میری محبت تلاش کر رہے ہیں، میں اگرچہ صورت تو پاک ہاں، جسم تو پاک ہاں، میں تیرے سامنے اس طرح نہیں جس طرح انسان ہے. میں کوئی مادی چیز نہیں، ٹھوس چیز نہیں ہاں. میں انہاں تمام چیزاں تو مبرہ ہوں. تے محبت استے اگر تو میرے نال محبت کرنا چاہنا ہے تے اگرچہ میری صورت نہیں لیکن اس کملی والے میرے محبوب دی صورت دیکھ، میرے محبوب دی صورت دیکھ جس نے بارے میرے جد آلہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا کہ دسے صورت راہ بے صورت دا، دسے صورت راہ بے صورت دا، تو بارہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجھت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اے جو صورت ہے نا محمد مصطفیٰ نے، اے صورت رستہ دکھا رہی ہے بے صورتی دا. اللہ جو جسم صورت تو پاک ہے تے اللہ فرمانا ہے کہ تو اگر محبت میری محبت حاصل کرنا چاہنا ہے تے میرے اس محبوب نی محبت اپنے دل وچ پا، جس نی صورت بھی ہے، جس نی سیرت بھی ہے. بھئی لوگ اے مجنو گزرے ہیں، مجنو گزرے ہیں جس کا نام کیسیا جاننے ہو نا. تے اساں عشق ہو گیا لیلا نال. لیلا نال محبت ہوئی. لیلا رنگ نہیں کالی سی، کالا رنگ یا لیل، لیل بھی ہے اور رات ہے، کالی ہے. لیکن اس کالی نہیں، اس کالی رات نے اندر تساں اج اس محفل منعقد کر کے محبت عشق رسول نی شمع روشن کیتی ہوئی کا آسمان تو اللہ نا خاص نور نازل ہو رہا ہے، رحمتہ نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. شہزادہ حضور غوث الورا پیر سید علی جنید الحق شاہ صاحب کی لانی. حضرات لیلا نال جس وقت محبت ہوئی مجنوع تے اس نے گلی کوچے بازاراں وچ اے جو کتے پھردن، بلیاں پھردیاں، کالا کپڑا ہے، جس چیزاں اس نے محبوبہ نال کوئی نسبت حاصل ہو گئی اس نہ دیوانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ہے شعر کہ پائے سگ بوسید مجنو
خلق می گفتین چه بود پای سگ بوسید مجنون خلق می گفتین چه بود گفت این سگ گاهے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود سبحان اللہ شہزادہ حضور غسل برا شہزادہ حضور غسل برا کہ مانا کہ مجنوع کسی نے دیکھا بازار مجنوع پھر رہے ہے تے کسی دیکھا کہ کسی کتے کول بیٹھا ہے کتے نے پیر چمنا پہ لوگاں پوچھا کہ مجنوع صاحب کے ہو گیا تساں چلے ہو گئے ہو کتے نے پیر چم رہے ہو کتا تے نجس ہے تے اس نے پیر چم رہے ہو کی وجہ ہے تے مجنوع نے آکھیا آہا سبحان اللہ ایتھے محبت نہیں گل آنی ایتھے محبت نہیں گل آنی مجنوع نے جواب سنو مجنوع نے آکھیا کہ گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود گفت اس نے کہا مجنوع نے کہ ایک کتا عام کتا نہیں اسا خاص نسبت حاصل ہے کہ مجنوع آکھیا کہ اس کتے ہاں میں کدی کتھے گاہے گاہے ہمیشہ نہیں کدی کتھے میں ایسا دیکھنا اے لیلا نہیں گلی نہ چکر لانا لیلا نہیں گلی نہ چکر لانا اس نے پیرا نال اس کوچے نہیں مٹی لگنی ہے میں ایسا تاں چم رہا تے وہ گل سنو تسی محب رسول ہو عاشق رسول ہو بھئی شک تے نہیں نے ہاتھ کھڑا کرو سارے عاشق رسول محب رسول اللہ صحیح مانیا جیسا عاشق رسول بڑھائے تے گل میں کر رہا کہ تسی سارے محبان رسول اتھے جمع ہو تے ایک دنیا نہیں محبت کرنے والا بندہ کیس اس کا نام دنیا نہیں جاننی اگر اسا پہچاننا ہے کوئی تے مجنون نے نال پہچاننا ہے کہ وجہ ہے کہ اسا لیلا نے عشق نے چلا کر دیا ٹھیک ہے عشق محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ دائرہ عشق میں داخل ہو جاتی ہے تے مجنوں کہنے چلے ہاں اگر او اس قدر غیرت مند عاشق ہے کہ اس نے محبوبہ اگرچہ دنیاوی فانی اس نے محبت تھی لیکن اس نے اس پاس رکھیا کہ اس نے لیلا نے منصوب ہر چیز نال محبت کی تھی حتیٰ کہ کتے نے پیر چومے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ محب جو مدعی ہیں دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں بغض آل رسول ہے ان کے دلوں میں بغض صحابہ رسول ہے ہوش کرو تو تم تو پھر مجنوں سے بھی گئے گزرے ہو مجنوں تو پھر دنیا کا پاس اس نے رکھا اس نے دنیاوی محبت کا تو تم بڑے بڑے القابات لگاتے ہو میں محب رسول میں محب اللہ کا محب ہوں تو یہ دعوے تبھی جچتے ہیں اگر صحیح معنی میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی محبت دل میں ہو پھر آپ کو یہ مرحلہ پھر طے کرتا ہے انسان محبت رسول کا محبت رسول حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلا مقام آتا ہے اللہ کی محبت کا تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو میرے محبوب کی اتباع کرو اس کے بدلے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا یہ پہلی جزا ہے اگر اتباع کرو گے میرے رسول کی تو میرے محبوب بن جاؤ گے اللہ نے آگے مزید فرمایا کیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
آگے اللہ نے فرمایا اے تسبیحاں تسی کھڑکانے ہو، استغفر اللہ لا حول ولا قوت، یہ تسبیحاں پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، لیکن اس سے بھی جو اعلیٰ درجے کا کام ہے وہ اتباع رسول ہے۔ کیوں؟ منصوص آیت ہے، منطوق ہے، یعنی اللہ نے صراحتاً فرما دیا کہ جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا اسے میں اپنا محبوب رکھوں گا، اور دوسرا یہ اس کو میں نعمت عطا کروں گا کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم، یہ معاف فرمانا یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ تو حضرات محبت کی بات ہے، میں نے ابھی پہلے مثال دی مجنوں کی۔ مجنوں بظاہر بے وقوف ہوتا ہے، بھئی گل سمجھو، جو انسان عاشق ہو وہ بظاہر، حقیقتاً نہیں، بظاہر اسا لوگ آہنن یارے چل رہا ہے، یہ چلا ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے وہ بے وقوف نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے عقلاء و فضلاء کی عقلیں دم توڑ جاتی ہیں جہاں سے عشق کا جہان شروع ہوتا ہے۔ اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہا نا، اقبال نے کیا کہا؟ اقبال آخیا کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ سپر کیوں ہونی ہے؟ ڈال۔ پرانے زمانے جس وقت جنگا ہونی ہے نا، تلوار بھی ایک ہاتھ چونی ایک ہاتھ ٹال ہونی، دشمن نے وار تو بچنے سے ٹال استعمال ہونی۔ تو اقبال نے کہا عقل ہے تیری سپر، عقل جو ہے یہ تیری سپر ہے، ڈال ہے، اور عشق ہے شمشیر تیری، اور یہ جو عشق ہے نا یہ تیری تلوار ہے۔ اگر معلوم ہویا کہ اگر دفاع کر دیں تو عقل استعمال کرو، اگر وار کرنے تو عشق استعمال کرو۔ او تلوار جو غزوات وچ لہرائی ہے ایسی لہرائی ہے کہ باقی تمام تلواراں وہ اس نے تلے کر دیتا ہے۔ اے بلا مبالغہ اٹھاؤ تاریخ نی کتاباں، احادیث نی کتاباں، دیکھو کہ جس قدر جتنی تعداد کفار اور مشرکین غزوات نے اندر حیدر کرار، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ذوالفقار تلوار نل مارے جہنم رسید کیتا ہے۔ تمام باقی صحابہ کرام انہوں نے عظمتاں اپنی جگہ، لیکن وہ تلوار حیدری نہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات عشق نہ مانا مفہوم لغات نی کتاباں اکثر لوگ آہن کہ بھئی عشق نہ لفظ قرآن تے نہیں آیا۔ لوگ اعتراض کر دیں کہ تسی کہنے ہو اپنے آپ عاشق رسول تے عقیدہ تے اسی قرآن و حدیث جو لینا ہے، تے قرآن و حدیث نے اندر اسما عشق نہ لفظ تے نہیں ملیا، تے معلوم ہویا تسا نہ عقیدہ غلط ہے۔ تسی آکھو محب رسول، محب اللہ، اللہ نہ محب، رسول نہ محب، اے عشق اور معشوقی نہیں گلاں کتھوں لے آنے، ٹھیک ہے؟ تے اے جو بندہ سوال کرے نا اسا قرآن مجید نے آیت پیش کرو۔ اللہ قرآن مجید ایک اور جگہ تے ارشاد فرمانا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے
یعنی ایمان لانے والوں کا ہی یہ شیوا ہے، ایمان لانے والے لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں. کیا؟ اشد حبا للہ، کہ اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں. اشد حبا اے تھے علماء بھی بیٹھے انہاں کو پتہ ہے اشد حبن کیڑا سی، تو میں بیان نہیں کرنا. یہ اس نہ ہونا ہے مانا آسان الفاظ کہ محبت نہیں بہت زیادتی، بہت 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 محبت. تے عشق العشق اسنا مصدر، یہ جو اسنا مصدر ہے یہ تسی لغت عرب نے اندر دیکھو، اسنا معنی ہے فرط الحب، محبت نہیں انتہا. تے قرآن مجید وچ بھی مفہوم تے یہ بیان ہویا نا کہ جو لوگ اللہ فرمانا ہے جو لوگ میرے نال محبت، جو لوگ ایمان لے کے آئیں انہاں لوگاں وا میرے نال عشق ہے. عقیدہ تے ثابت ہو گیا نا کہ اگر اسی اپنے آپ عاشق رسول آخنے ہاں تے یہ عقیدہ اسانا غلط نہیں، یہ بنیاد ہے ایمان نہیں. تے اس نی مثالاں میں کچھ ایک دو ذکر کراں تو سامنے. حضور نے فرمایا ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے اور اس بخاری شریف نے حدیث فرمایا، حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. یہ فرمایا لا یؤمنو، گمان بھی نہ کرے ہو کہ تساں جو کوئی بندہ ایمان لے آیا ہے تا وقت احب الیہ، میری محبت اس نے اتے غالب آ جائے، من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کس تے غالب آ جائے؟ اپنی جان تے، اپنے آل اولاد نے اتے، اپنے والدین تو زیادہ میرے نال محبت کرے، حتیٰ کہ پوری بنینو انسان نال میرے تو زیادہ محبت کرے. تے حضور نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں. تے ایک ایمانی تکمیل جو ہے نا اس نام محبت رسول اور عشق رسول. حضرات کرام اور سوال یہ پیدا ہونا ہے کہ کوئی چیز لینے ہستے تو سما کوئی چیز اگر درکار ہے، کر راشن پانی ختم ہویا ہے، اسی بازار تے جا کے لے کے آسو، دکان تے جا سو. عشق کتھے ملنا ہے بھئی؟ عشق کہاں ملتا ہے؟ عشق کی بھی کوئی دکان ہے؟ عشق بھی کوئی بیچتا ہے؟ عشق تو ایک ایسا جذبہ ہے جس کو انسان نہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے. تو انسان ایسی چیز کو حاصل کرنا چاہے جو نہ دکھتی ہے نہ نظر آتی ہے، صرف محسوسات دنیائے قلب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ چیز ہمیں کہاں سے ملے گی؟ معلوم ہوا کہ سودا جتھوں لینا ہوئے، جتھوں وکنا ہوئے اتھی جانا چاہیے. آج کل لوگوں نے اڈے بنا لیے ہیں، لوگوں نے کھینچا تانی شروع ہوئی ہے کہ ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ. ہم کہتے ہیں کہ اس کی طرف جاؤ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے محبوب رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ کسی کی طرف نہ جاؤ، اللہ رسول کی طرف جاؤ اور ان کے مقبولین کی طرف جاؤ. یہ وہ طبقہ ہے صوفیاء کا، اولیاء کا، صلحاء کا، نجباء کا، نطقاء کا، کہ جنہوں نے یہ عشق کا جو سامان ہے یہ لگا رکھا ہے، عشق کا سامان سجا رکھا ہے اپنی دکان پر. اب عشق، میں نے پہلے بات کی کہ عشق نظر نہیں آتا،
محسوس ہوتا ہے. اگر حصی چیز ہوتی تو کسی دکان سے اٹھا کے لے آتا. غیر حصی چیز ہے یعنی ایسی چیز ہے جس کو آپ چھو نہیں سکتے, دل کے ساتھ تعلق ہے, تو اس کو لینے کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو جب دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے چیز, اس کو لینے کے لیے آپ کو صاحب دل کے پاس جانا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ علیہ گورنر شریف, شہزادہ حضور غوث الورا پیر سید علی جنید الحق شاہ صاحب کی لانی. تو عشق کا سودا لینے صاحب دل کے پاس جانا ہوگا, جس کو اللہ نے عشق عطا کیا ہوا ہے. مولانا روم سبحان اللہ, سلطان الصوفیاء و سلطان العارفین, مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ اپنی مثنوی مانوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحبت تالے تورا تالے کند, صحبت صالح تورا صالح کند. صحبت جس کے پاس بیٹھو نا, اس کا رنگ غیر شعوری غیر ارادی طور پر انسان پر حاوی ہو جاتا ہے رفتہ رفتہ. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نا تو نیک بنو گے, بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو پھر برے ہی بنو گے, پھر اب بھلائی کی توقع نہیں کرو. تو عشق کو حاصل کرنے کے لیے تو پھر صاحب دل کے پاس جانا پڑے گا. اچھا, اب یہ سوال ہے کہ صاحب دل کون ہے؟ بھائی جاگ رہے ہو؟ سردی تے نہیں لگ رہی؟ اگر لگ رہی ہے تو میں گل مکانا ختم کرنا. تساں نے ذوق دیکھ کے میں بیان کر رہا, میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں, گلی محلے خطیب نہیں ہاں. یہ تساں نے محبت ہے جسا اللہ جاننا ہے, اللہ نہ رسول جاننا ہے کہ جس نی وجہ تو اج میں تھے آیا اور بیان کر رہا. تے اگر سن سو تو پھر میں آگے بیان کرنا. تے حضرات, صاحب دل کون؟ صاحب نہ مانا کہ ہونا ہے, صاحب دل, دل والا. بھئی تسی سارے بیٹھے ہو, تسی سارے صاحب دل ہو. بھئی سارے صاحب دل بیٹھے ہو نا, ہر بندے نے سینے نے اندر دل تڑک رہے ہیں. صاحب دل تو سارے بیٹھے ہو, تے پھر میں جس صاحب دل نہیں گل کر رہے ہیں وہ کیویں یا کون ہے؟ صاحب دل کون ہے؟ یوں تو کہنے کو سبھی صاحب دل ہیں, صاحبان دل ہیں, لیکن صحیح معنوں میں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ صاحب دل کون ہے؟ تو حضرات, دل کے اندر بھی ایک دل ہوتا ہے. ایک گل تو پہلی نہیں سنی ہو سی, یا سنی نہیں دسو. دل کے اندر بھی ایک دل ہے. دل ایک ہونا ہے ایلو تھوڑا گوشت جو تڑکنا ہے, جو خون نے گردش جسم نے اندر اس رگو پے نے اندر پھیلانا ہے, جس کی وجہ تو انسان متحرک ہے, زندہ ہے. ایک اے دل تے لطائف نی دنیا نے اندر, روحانیت نی دنیا نے اندر دل نہ ایک اپنا مقام ہے. یہ وہ چیز ہے جو خاص لطائف نال تعلق رکھنی ہے, جو علوم باطنیہ نال تعلق رکھنی ہے. قلب کے وے ظاہر بین انسان ہستے لوتھڑا ہے, تے حق نگر حق بین شخصیت ہستے یا صاحب دل ہستے, صاحب قلب ہستے, او دل کے وے قلب کے وے, اے جسم نہ لوتھڑا نہیں. اس نے اندر جو قوت غیبی ہے جو اساں تڑکا رہی ہے, دل کو جو قوت دھڑکا رہی ہے, جو اس کو متحرک کر رہی ہے, اس کو قلب کہتے ہیں حقیقی معنی.
تو اسی ہستے وہ مختلف طور طریقے وظائف ہونے کہ لوگ آنن کے اسی اپنا قلب جاری کرنا. قلب کے جاری, قلب تے پہلے جاری ہے, ٹھیک ہے, قلب پہلے جاری ہے. تے او جس قلب نی گل کرنے نا او اندر نہ قلب ہے, دل کا دل ہے. تے او صاحب دل یعنی مراد کے کہ جساں محبت رسول عشق رسول اللہ نے عطا کر دیتا ہے. جس نہ دل اگرچہ بظاہرن اے تڑک رہے ہے, لیکن اس نے دل نے اندر جو دل ہے او یاد الہی نے اندر مشغول ہے. اے او مقام ہے جتھے میرے جد آلہ نے آکھیا کہ روندے نینا نو سمجھا رہی, لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی, ایک نام سجن دا گا رہی, رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال, دل لگڑا بے پرواہ نال. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, شہزادہ حضور غوث الورا پیر سید علی جنید الاقصی صاحب گیلانی. تے حضرات یہ جو لوگ ہونن صاحب دل دنیا نے اندر اتنا ڈھونڈنا مشکل ہے, لیکن ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تلاش خالص ہوئے تے پھر اللہ نی مدد شامل حال ہوئے, اور صاحب دل نی نظر ہوئے تے انسان اپنے منزل اپنے مقام تک پہنچ جاتا. تے جس وقت اتنے پہنچنا ہے نا, تے اس وقت وہ جو صاحب دل ہونا ہے وہ انسان نہ پہلے اس نہ معائنہ کرنا ہے. معائنہ کرنا ہے, ڈاکٹر کو جانے ہو تسی بیماری ہوئے وہ پہلے تشخیص کرسی, جسا کہنے ڈائگنوسس, وہ پہلے تشخیص کرسی. اے پرانے حکیم ہون نبض تے ہاتھ رکھ کے مرض دسنن کہ اسا کے مرض ہے, تو وہ ڈاکٹر جو ہے پہلے تشخیص کرسی اسا مرض کے کہ اگر بخار ہے تو پھر دوائی بخار نہیں دینی, اگر نزلہ زکام ہے تو اسا علاج اس اعتبار نہیں کرنا ہے. اسی طریقے نال جو صاحب دل ہونن نا, اے دلاں نے طبیب ہونن, دلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. صاحب دل لوگ صوفیاء اولیاء ان کی نظر دل پر پڑتی ہے کہ اس نے دل اچکے, اگر دل نے اندر مالو متائے دنیاوی پریا پہ ہے, دل نے اندر دولت ہے, خواہش دولت ہے, دل نے اندر محلات نہیں خواہش ہے, دل نے اندر کسی منزل یا کسی معزز مقام نہیں خواہش ہے کہ میں کسی فلاں سیٹ تے بیٹھ جاواں, اگر اس نہیں خواہش ہے تو وہ صوفی جو ہو سی ولی ہو سی اس نے دل نہ صاف کر سی, اساں شیشے نہیں طرح بنا دے سی, اور دل نے صفائی کرنا کہ مرض ہے اے حب دنیا, یہ الگ گل ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہے, اس وچ کوئی شک نہیں. دولت جاہو مرتبہ اے اگر کوئی آکھے کہ میں اس نفی کر رہا نہیں, اللہ نے بہت بڑی نعمت ہے جسا اللہ عطا فرمائے تے رزق حلال عطا فرمائے. لیکن اسی کا سب کچھ سمجھ لینا کہ اے کچھ ہی ہے, یہ غلط ہے. حقیقی وہ جو علاج کرنا نا صاحب دل, دل نہ علاج وہ یہ ہونا ہے کہ محبت دنیا سالک نے دل وچوں کڑ کے اس نے دل نہ محبت اور عشق و مستی نے جام پلا کے اسا مست کر دینا تے اوسا آلائشات تو پاک کر دینا. میرے جد آلہ حضرت قبلہ بابو جی علیہ الرحمہ, بس گل میں مکانا ہوں, آپ ایک مرتبہ کر تشریف لائے تے اندر داخل ہوئے تے دیکھا کہ جو خادمہ ہیں او صحن تو رہی ہیں تے باو جی
نہایت ناراض ہونے سن پانی یا کسی چیز نے بھی اسراف تو ضائع کرنے تو آپ نے فرمایا ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ایک ایک کر رہے ہو. انہوں نے آخیا کہ ویڑا کرنا میلا ہو گیا ہے تے ویڑا اسی تو رہے ہیں. میرے جد آلہ بابو جی علیہ رحمہ اے او صاحب دل ہے. ٹھیک ہے, اے او صاحب دل آ گئی نا, گل مل گئی, اتنے مطابقت ہو گئی. جو جتنی گل میں پیچھے کی تھی اتنے اساں جوڑو. آپ نے دیکھا چونکہ آپ صاحب دل ہے تے آپ نے آکھیا اے گھر نہ ویڑا تے تسی تو لے سو تے دل نہ ویڑا کون تو سی. کدی دل نے ویڑے وچ بھی توجہ کیتی ہے کہ دل نے ویڑا کتنا میلا ہویا ہے تے دل گزر گاہے جلیل اکبرست. اے تے اللہ نے آن جاننی جگہ ہے تے دل نہ کر صاف کیوں نہیں کرنے ہو, دل نہ کر صاف کرو. تے حضرات عشق ملنے صاحب دل تو تے پھر عشق مصطفیٰ نہ ایک دوسرا میں تو سواں طریقہ دس دینا. اتنی دیر تو ساں اتھے انتظار کیتا ہے. میں اگر آکھاں کہ میری گفتگو نہ لبے لباب ہے یہ غلط نہیں ہوگا کہ عشق رسول حاصل کرنے واسطے کثرت نل جتنا ہو سکے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات پاک تے درود و سلام نے نظرانے بھیجو. اے جان کے معلوم کر کے اے پتہ ہونے ہو کہ تسی اتھے پنجاب وچ میاں چنو نے اس خطے نے اتے بہ کے اتھے درود پڑھو گے تے کملی والا مدینے وچ اتھے سماعت فرمائے. تے حضور نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. کہ قیامت نہ دن ہو سی تے تمام ہول ناکیاں ہو سن, کوئی کتھے دوڑے ہے کوئی کتھے دوڑے ہے. تے حضور نے فرمایا اس دن میں اس بندے نے سب تو قریب ہو ساں جو بندہ جتنی کثرت نال میرے تے درود پڑھنا ہے. حضور نے ایک اور حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا کہ من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ او کما قال. فرمایا دن وچ جو انسان 50 مرتبہ, کتنی مرتبہ 50 مرتبہ میرے تے درود پڑھ سی سلام پیش سی تے میں آقا نے فرمایا کہ میں قیامت نے روز اساں ہاتھ ملا ساں اس نال مصافحہ کر ساں. تے اے بھی دیکھو حسن اتفاق ہے کہ میرے جد آلہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کسی بیعت فرمانے سننا تے آپ بیعت نے وقت اساں 2 وظیفے دسنے, اسی بھی اسی طریقے تے فرمانے سن کہ نماز نے پابندی کریں تے ہر نماز تو بعد 10 مرتبہ درود شریف 10 مرتبہ کلمہ شریف یہ اپنی معمول نہ حصہ بڑھانا تے 10 مرتبہ ہر نماز تو بعد اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھے تے نماز نہیں بھی پابندی کرے تے نمازاں کتنی ہیں 5 تے 10 دفعہ ہر نماز تو بعد پڑھے کل دن نے اندر کتنی دفعہ درود شریف ہو گیا 50. تے حضور نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن, جس نے میرے تے ایک دن نے اندر 50 مرتبہ درود بھیجا صافحتہ یوم القیامہ, اسا میں قیامت نے روز اس نال مصافحہ کرتا. تے حضرات کرام اللہ تبارک و تعالی تسانی محبتاں تسانی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نال جو والہانہ محبت و عشق
اساں قبول و منظور فرمائے. اور اے وقت ہو چکا ہے، لیکن میں پہلی دفعہ اگرچہ آیا لیکن ماں انج محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے گھر چ آیا. اے میاں چنو والی اے جتنے لوگ بیٹھے ہو نا، اے تسی آسانی نظر چو. یہ گل میں ویسے نہیں کر رہا، تسانی محبت دیکھ کے میں گل. اسی محبت نے سوداگر ہونے، سودے اسی محبت نے کرنے. جو محبت والا ہے اس نال اسی محبت کرنا، تے جو نفرت والا ہے اس نال بھی اسی محبت ہی کرنا. اللہ یہ نسبتاں قائم رکھے، اللہ تساں خوش رکھے. جنہ حضرات نے آج نے اس محفل انعقاد کرنے کوشش کی ہے، اللہ تمام نی سعی و کوششاں بارگاہ اقدس نے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.